وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو جاتا تھا۔ رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے منوج سلوا کے بارے میں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے منوج سلوا کے بارے میں۔ یہ اصل میں ہے کیا، بنی اسرائیل میں کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، یہ ساری چیزیں آج ہم جانیں گے۔ کیسے کسی چیز کی ہسٹری بنی ہے، کس طریقے سے کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی تھی بنی اسرائیل کو، یہ ساری بات ہم آج جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو یہ ہونے والی ہے۔ We will understand everything today۔ ہمیں آگے کا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ That's it۔ اور یہی آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا ایسا کام کر دیا تھا بنی اسرائیل نے جس میں ان کو بہت ساری چیزوں کا بھگتان کرنا پڑا، اور جو آج بھی ہماری زندگی میں چلتا چلا آ رہا ہے۔ بس یہی ہے اس ویڈیو میں، اور اس کو دل سے دھیان سے دیکھیے گا۔ بس باقی ہم سب ایمان والے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان دے، ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک راستے پہ چلائے اور ہمارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ کہیے آمین، اور ویڈیو کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس بگن۔ آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ غذا جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گئی اور بزدلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیہ تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا، تو ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان تیہ میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ کے بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا، تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلا تھا، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا، جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔
اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھی۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت من و سلوہ تھا۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے دو قسم کے غذا اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرا کا نام سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کے کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو خداوند خدا نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کے خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ من و سلوہ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلوہ اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا، مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوہ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہذا احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والے غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کے روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کے پران رگ وید اور اتھرو وید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے یہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کے نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، وادی طیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کے خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کے خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔
تو دیکھا آپ نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، تب بھی ہم انسان اس طریقے سے نہیں سمجھ پاتے ہیں اور کل کا سوچنے لگتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کا موت پیچھا کرتی ہے، اسی طریقے سے رزق، چیزیں، زندگی کی آنے والی چیزیں وہ ہماری پیچھا کرتی ہیں، کیونکہ ہم قسمت میں بھروسہ ہی نہیں رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے کل کے لیے نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں ان سب بارے میں بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ سوچنا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے پاس کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اللہ نے ہی ہم کو سب کچھ عطا فرمانا ہے، اس کا سولوشن بھی ہر چیز اللہ نے ہی ہم کو عطا فرمانا ہے۔ تو ہمیں اس طریقے سے آگے کے بارے میں سوچیں کہ بھائی ہمیں یہ کیسے ملے گا، ہم ایسے کیسے کریں گے۔ مصیبتیں آپ کے پاس چاہے جتنی بھی کیوں نہ آئے، لیکن اگر آپ کا ایمان پکا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سب کچھ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں حلال۔ بس اپنے نیک ارادے بنا کے رکھیے اور اللہ پہ ایمان رکھیے، آپ کو اللہ کچھ نہ دے دینا تب کہنا۔ بس باقی کی جتنی بھی بیک کی چیزیں ہمارے پاس سے ہمیں ملی ہوتی ہیں اور جو پریزنٹ ہماری مصیبتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو ہم بیک کا بھول کر ہم پریزنٹ ہی سوچتے ہیں اور پھر فیوچر کا سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمیشہ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے کئی بار ایسا سوچا۔ ایک ٹائم ایسا آیا تھا جب میں اپنے اللہ تعالیٰ سے خفا ہوئی تھی کہ بہت ہی غلط میں نے یہ کام کیا تھا۔ میں نے پھر جو کیا بس وہ تو میرے اور اللہ کے بیچ کے کنیکشن تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے کافی چیزوں کو آبزرو کیا، میں نے کافی چیزوں کو سمجھا نہیں ہے میں نے غلط کیا، میرے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کری، سب کچھ کیا۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ پھر جب میں نے آگے کا فیوچر سوچنا چھوڑ دیا نا، میرے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کرنا خود سے شروع کر دیا۔ تو بس آپ کو اپنا فیوچر نہیں سوچنا ہے، آپ کو کوئی کام اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہم یہ اس لیے کریں کیونکہ میرا فیوچر اچھا ہوگا۔ جی ہاں، آپ اپنا کام کریے، اگر آپ آج محنت کریں گے اللہ آپ کی محنت کو دیکھتا ہے۔ آپ آج اگر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کل دے گا، لیکن آپ یہ محنت صرف اس لیے کر رہے ہو کہ ہمیں محنت سے ہی ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دینے والا اللہ ہے، صرف آپ کی محنت دیکھ کے آپ کو دیتا ہے۔ اگر اس طریقے کی حرکت بنی اسرائیل نہ کرتی تو آج ہم یہ سب نہ بھگت رہے ہوتے۔ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہمارے لیے سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں گے اور اللہ کے لیے عبادت کرتے رہیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور نیک راستے پہ ہم یوں ہی چلتے رہیں گے۔ میرے ساتھ آمین کہیے اور خوش ہو جائیے کہ آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ایسی ویڈیو دیکھی ہے جس سے آپ کا ایمان پکا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس ویڈیوز میں بنے رہیے، کیونکہ ویڈیو دیکھنا ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، ایمان لانا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے ویڈیو میں کیا دیکھ کے ہم ایمان ہمارا بڑا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ چینل، ویڈیوز، یوٹیوب یہ سب امپورٹنٹ ہمارے لیے نہیں رکھتا ہے۔ ہاں میں نے کبھی اپنا چینل کھولا تھا گائز کہ مجھے پیسہ چاہیے، نہیں اب مجھے ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے جب سے یہ دیکھا نا، میرا جو ایمان آیا، میں نے کہا نہیں بھائی، دینے والا اللہ ہے۔ میں کر رہی ہوں کچھ بھی حلال کر رہی ہوں، جو کچھ بھی کر رہی ہوں، لیکن کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ تو مجھے یہ سب بارے میں نہ سوچ کر صرف آپ کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے۔ مجھے چاہیے ہوتا ہے ایسا ٹائم، میرے پاس ایسے آپ ٹائم نہیں نکال پاتے ہو، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ کو کب یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے، آپ کو کب ایسی ایمان والی چیزیں دیکھنی چاہیے۔ پر اب میں صرف ان ویڈیوز کے لیے، یہ ایمان والی ویڈیوز کے لیے صرف میں یہ سمے نکالتی ہوں۔ تو ایسی اگر آپ کی سوچ رہے گی نا، اللہ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اور صرف اپنے سیلفشنس کے لیے آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ محبت ہے، جیسے محبت ہم اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں نا، وہی پاک محبت ہمیں اللہ سے کرنی ہے۔ اللہ ہمارا دوست ہے، ہمارا سب کچھ، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا کریٹر ہے وہ، تو ہم اس سے کیوں نہ محبت کریں، بالکل کرنی چاہیے۔ بس اسی طریقے سے محبت رکھیے، ایمان رکھیے اور رسول اللہ کی باتوں کو فالو کریے جو انہوں نے بتایا ہمیں، ہر چیز انہوں نے بتائی ہمیں، اس ساری چیزیں ہمیں فالو کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ کہیے آمین۔ اور ویڈیو آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔